بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ امریکہ کو شاید ایک اور جنگ چاہیے۔ امریکہ افغانستان سے نکلا ہے اور اب ایک اور محاذ کی تلاش میں ہے، اور اس لیے اس نے عجیب فرنزی کریٹ کی ہوئی ہے۔ یوکرین کا جو معاملہ ہے، جو رشیا کے انویژن کی بات کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے تازہ ترین خبریں جو چلی ہیں، اس نے تیل کی جو قیمت ہے اس کو بلند ترین سطح پہ پہنچا دیا ہے۔ پہلی بار 2014 کے بعد $95 پر بیرل یہ قیمتیں پہنچی ہیں۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے 2014 کے بعد۔ ٹیمپریرلی پہلے قیمتیں اس سے بھی زیادہ اوپر گئی ہیں، لیکن زیادہ دیر قائم نہیں رہی۔ لیکن اب یہ جو بات ہو رہی ہے انویژن کی، یہ اگر ہو جاتا ہے تو سٹریٹ اوے پہلے یہ جھٹکا لگے گا اور $120 فی بیرل قیمتیں چلی جائیں گی۔ اس کے کیا اثرات ہوں گے غریب ممالک پہ، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ خبریں پہلے دکھا دوں۔ دی گارڈین رپورٹ کرتا ہے، یو ایس وارنز آف ڈسٹنکٹ پاسبلٹی رشیا ول انویڈ یوکرین ود ان ڈیز۔ رشیا کچھ دنوں کے اندر اندر ہی یوکرین کو انویڈ کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آفیشلز ٹیل امریکن ٹو لیو کنٹری ان نیکسٹ 48 آورز۔ 48 گھنٹوں میں جو امریکن لوگ یوکرین میں موجود ہیں انہیں یوکرین چھوڑنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ میں اس کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، جو پی بی ایس کے کورسپونڈنٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ یہ بلیو کرتا ہے کہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ اب یوکرین پہ حملہ کریں گے، اور انہوں نے کمیونیکیٹ کر دیا ہے، یہ اپنی فوج کو پیغام دے دیا ہے کہ تیار ہو جائیں، گو ہیڈ انہوں نے دے دیا۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ دعویٰ ان کا جن سورسز سے آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ویسٹرن اینڈ ڈیفنس آفیشل سے میری بات خود ہوئی ہے۔ تو پی بی ایس کے کورسپونڈنٹ کہتے ہیں کہ میری ویسٹرن ڈیفنس جو آفیشلز ہیں ان سے ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے حوالے سے اپنی فوج کو گو اہیڈ دے دیا ہے، اوکے کر دیا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یو ایس ایکسپیکٹس دا انویژن ٹو بگن نیکسٹ ویک۔ اگلے ہی ہفتے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ حملہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ 6 ویسٹرن آفیشلز نے مجھے بتایا ہے، اور سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن نے بھی اس پر بات کی ہے لاسٹ نائٹ۔ یو ایس آفیشلز اینٹیسپیٹ اے ہارریفک بلڈی کیمپین دیٹ begins within 2 days اور ایریل بمبارڈمنٹ اینڈ الیکٹرانک وارفیئر followed by an invasion with possible goal of regime change۔ خطرناک ترین جنگ کی پیشن گوئی کر دی ہے تمام مغربی جو آفیشلز ہیں، ڈیفنس آفیشلز ہیں انہوں نے، جس میں نیٹو کے لوگ ہوں گے، ظاہر ہے یورپی ممالک کے، برطانیہ کے ہوں گے، امریکن آفیشلز ہوں گے، ان سب نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ خطرناک ترین انویژن ہوگا، اور جس کے بعد رجیم چینج کی کوشش کرے گا رشیا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پل پل کی اپڈیٹ سعودی گزٹ کیسے دے رہا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سعودی گزٹ کہتا ہے، یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہیز کالڈ آن آل امریکن سٹیزنز، تمام امریکن شہریوں کو جو بائیڈن نے یہ کہا ہے جو اس ٹائم یوکرین میں موجود ہیں، کہ فوری طور پہ یوکرین کو چھوڑ دیں، یعنی خطرناک ہو چکا ہے معاملہ۔ مزید آپ کو بتاتا، رشیا ہیز سینٹ مور ٹروپس ٹو اٹس بارڈرز ود یوکرین اینڈ کوڈ لانچ این انویژن ایٹ اینی ٹائم ڈیورنگ دا بیجنگ ونٹر اولمپکس۔ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اینی ٹائم انکلوڈنگ دا بیجنگ اولمپکس کا جو پیریڈ ہے اس کے دوران، یعنی ابھی جو ونٹر اولمپکس ہو رہے ہیں، سرمائی اولمپکس، اس کے دوران انویژن رشیا کر سکتا ہے یوکرین کا۔ اتنی صورتحال خراب ہو چکی ہے کہ سٹیزن شوڈ لیو یوکرین ود ان 24 to 48 آورز۔ وائٹ ہاؤس نے بھی یہ پیغام دے دیا ہے۔ ناظرین، یہ ہیں وہ ممالک جنہوں نے اپنے شہریوں سے کہہ دیا ہے کہ یوکرین کو چھوڑ دیں، جس میں امریکہ ہے، اپنے شہریوں کو انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ یوکرین چھوڑ دیں۔ اس میں برطانیہ ہے جنہوں نے کہا ہے اپنے شہریوں کو فوری طور پہ یوکرین چھوڑ دیں۔ اس میں ناروے ہے، اس میں اسرائیل ہے، اس میں ساؤتھ کوریا ہے، اس میں جاپان ہے، لٹویا ہے، اسٹونیا ہے، مونٹینیگرو ہے، میسیڈونیا ہے۔ ان تمام ممالک نے کہہ دیا ہے کہ آپ فوری طور پہ اپنے شہریوں کو کہا یوکرین چھوڑ دیں۔ آپ کو پتا ہے کہ نیٹو اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو بائیڈن اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کیا کیا باتیں کر چکے ہیں۔ ولادیمیر پوٹن صرف ابھی شاید ہفتہ ڈیڑھ پہلے بیان دے چکا ہے کہ یورپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا اگر وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی نیٹو کو دھمکی دی اس نے، کہا آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ کے ساتھ ہوگا کیا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگر آپ نے کوئی حرکت کی اس طرح کی۔ اس سے پہلے ولادیمیر پوٹن مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کو آپ ہوا دے رہے ہیں۔ یوکرین کی بھی ایون جو
اس ٹائم رجیم کا ہیڈ ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ امریکہ کیوں اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہا ہے، ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے مسلسل یہ بیانات آنے کا نقصان یہ ہوا ہے ناظرین کہ اچانک آج تیل کی قیمت عالمی مارکیٹ میں $95 فی بیرل کراس کر گئی تھی، تھوڑی دیر کے لیے پھر اب وہ $94.70 تھی، ابھی جب میں نے یہ ویڈیو شروع کی تو دیکھی تھی۔ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ غریب ممالک کے لیے، پاکستان جیسے ملک کے لیے جو پہلے سیلز ٹیکس زیرو کر چکا ہے اور اس کے باوجود تیل کی قیمتیں $147 ہیں پر لیٹر، اگر پیٹرول کی قیمتیں ہیں تو جب یہ $95 پہ جائے گا اور اگر یہ حملہ ہو جاتا ہے واقعی ہفتے دو میں آئندہ تو یہ 120 کراس کر جائے گا۔ یہ تو آئل پرائس پہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی قیمت بڑھ سکتی ہے۔ یعنی جب سے یہ تیل نکالا ہے انسانوں نے، کبھی بھی اتنی قیمت نہیں ہوئی جتنی ہو سکتی ہے اگر یہ یوکرین کا کرائسس یہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے۔ گیس کا کرائسس پیدا ہو جائے گا۔ نارڈ سٹریم 2 جو ہے اس پہ ایسے ہی بائیڈن بیان دے چکا ہے کہ اس کو پھر تم بلاک سمجھو، ختم سمجھو۔ روس کے لیے پرابلم، یورپ کے لیے پرابلم، پوری دنیا کے لیے کرائسس کھڑا ہو جائے گا۔ ورلڈ وار 3 کی جو باتیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کانسپریسی تھیریسٹ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اصل میں یہ کرائسس ہے جو یہاں سے کھڑا ہو سکتا ہے، اس قسم کا، اس میں قیمتیں آسمانوں پہ چلی جائیں گی، غریب ممالک بالکل پس کے رہ جائیں گے۔ اور پاکستان جیسا ملک جہاں پہ لوگ ویسے ہی چیخیں مار رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، ایون دو لوگوں کی قوت خرید بڑھ گئی ہے، لیکن پھر بھی جب آپ جاتے ہیں اور چیز خریدتے ہیں مہنگی لگتی ہے تو دکھ ہوتا ہے جیب سے پیسہ دیتے ہوئے۔ امیجن کریں کہ پیٹرول $200 لیٹر ہو جائے، کیا برداشت کر سکیں گے پاکستانی؟ 90 سے قیمت 89 پہ تھا یا 87 پہ تھا جب 147 پہ قیمت آئی تھی۔ جب 90 پہ گیا تو حکومت نے اپنا ٹیکس زیرو کر دیا۔ اب ٹیکس میں مزید چھوٹ نہیں دے سکتے۔ پیٹرولیم جو لیوی ہے، ڈیولپمنٹ لیوی، وہ بھی میکسیمم نہیں رکھی ہوئی، وہ بھی اتنی رکھی ہوئی ہے جو مجبوراً IMF نے کہا ہے، تو اس کے مطابق جتنی رکھنی تھی اس سے بھی ابھی تک کم ہے۔ انہوں نے زیادہ کا کہا ہوا ہے، ابھی بھی حکومت نے اس سے کم رکھی ہوئی ہے، تو حکومت کے پاس گنجائش بھی نہیں ہے پاکستانی حکومت کے پاس۔ تو باقی غریب ممالک کا آپ خود سوچ لیں کہ جہاں پہ ویسے ہی پاکستان سے زیادہ قیمت ہے پیٹرول کی، کیا بنے گا؟ انڈیا میں تو تقریباً ہم سے کوئی ڈبل سے جسٹ انڈر کر لیں، ہم سے تقریباً 70-80% زیادہ قیمت ہے پیٹرول کی، تو وہاں کا بھی حال یہی ہوگا۔ چلیں، ہو سکتا ہے وہ ٹیکس کی ریلیف دے کے عوام کو بچا لیں، ان کی عوام آدھی ہے اتنی قیمت، ہمارے لیے مسئلہ ہوگا، ہمارے لیے پرابلم کھڑا ہو جائے گا، سول انریسٹ ہوں گے۔ یہ اصل وار اس چیز سے ہوگی۔ اب دنیا کو میزائلوں سے تباہ نہیں کیا جائے گا، ایٹم بم مار کے ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس طرح کی بڑی طاقتیں جب لڑتی ہیں تو غریب ممالک اصل میں پس جاتے ہیں۔ ہاتھیوں کی لڑائی میں سب زیادہ نقصان ہاتھیوں کا نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے حشرات الارض ہیں نا، ان کا ہوتا ہے زیادہ نقصان۔ تو غریب ممالک، ان کی عوام کو مینٹلی پریپیئرڈ ہونا چاہیے کہ اگر ایسا کوئی مس ایڈونچر ہوتا ہے شروع، اور اگر ریٹیلیشن ہوتی ہے، روس تو اگر کرے گا تو کرے گا، اگر ریٹیلیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد حالات کنٹرول میں کب آئیں گے یا نہیں، اور کیا واقعی ورلڈ وار 3 شروع ہو جائے گی، یہ ہم بالکل اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ میرے خیال میں دنیا اتنی سمجھ چکی ہے تباہی کو کہ شاید ورلڈ وار 3 کی نوبت نہ آئے، لیکن جو دوسرا کرائسس ہے آئل کا، گیس کا اور ڈفرنٹ قسم کی سپلائی چین ڈسرپشن کا، اس سے باقی اوورآل مہنگائی بڑھ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا کرائسس کھڑا ہو سکتا ہے اس سے۔ تو میں نے آج ویڈیو بنانی تھی کسی اور ٹاپک پہ، لیکن یہ ٹاپک ٹچ کرنا انتہائی امپورٹنٹ تھا، میں نے اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں کی، بلکہ شاید کی نہیں ہے بات، لیکن آج یہ جو خبریں چلی اور جو آئل پرائس کا اسپیشلی ہوا، ایک دم جھٹکا لگا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اور فوری امپیکٹ پاکستان پہ پڑتا ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنا میں نے سوچا کہ ضروری ہے آپ سب کے ساتھ۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کم از کم ایسا کوئی کرائسس اب جنم نہ لے کہ جس کا ڈائریکٹ اثر پاکستان پہ ہو، کیونکہ ہم بڑی مشکل سے معیشت ہماری تھوڑی سی سنبھلی ہے، ہماری گروتھ شروع ہوئی، اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ پھر 5-5.5% گروتھ، اور اس سے اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ ہم 6% گروتھ کی طرف جا رہے ہیں، امید یہ کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ سب بیٹھ جائے گا اگر ایک دم مہنگائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں کی قوت خرید کم ہو کے غربت بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے تو بڑا نقصان ہوگا۔ یہ امپورٹنٹ ہے، دیکھتے ہیں کہ امریکہ کو جو ایک اور جنگ چاہیے وہ کروا کے دم لے گا، اور کیا روس عقل مندی سے آگے بڑھے گا، اور کسی بھی طاقتور کو اپنی طاقت کا ظاہر گھمنڈ ہوتا ہے، کیا وہ بات چیت سے اس مسئلے کو حل کرے گا، یا ایونچولی جو اس کو بیٹ کیا جا رہا ہے نیٹو اور امریکہ کی طرف سے، وہ بیٹ لے لے گا روس؟ یہ اب آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا، چند ہفتوں میں شاید ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صورتحال کیا ہونی ہے یوکرین کی، کہ بات چیت سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا واقعی انویژن جو ہے وہ انیویٹیبل ہے، کیونکہ جتنی فوج روس لے گیا ہے اس کے چاروں طرف، اسے لگتا تو یہی ہے کہ روس پریشر بڑھا رہا ہے، اٹیک کرے گا یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔
اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.